سورہ احقاف ہے. احقاف یہ حقف کی جمع ہے. حقف سنگولر ہے اور احقاف اس کا پلیورل ہے. حقف کہتے ہیں ٹیلے کو. ماؤنڈ MOUND ماؤنڈ ٹیلا. لیکن ہر ٹیلے کو حقف نہیں کہتے, بلکہ حقف اس ٹیلے کو کہتے ہیں جس کے اندر 3 چیزیں ہوں. ایک تو وہ ریکٹینگل ہو, مستطیل جس کی آمنے سامنے کی ضلعیں برابر ہوتی ہیں, ریکٹینگل ہو ایک. اور دوسرے وہ ماؤنڈنگ یعنی مرتفع, بلند ہو, ہائی ہو, بلند ہو. اور تیسرے کروڈ یعنی اس کے اندر کرویچر ہو, ایسے منحنی ایسے. تو گویا کہ جن ٹیلوں کے اندر یہ 3 صفتیں پائی جائیں انہیں حقف کہا جاتا ہے. ایک تو ٹیلے مستطیل ہوں, ریکٹینگل ہوں, اور دوسرے وہ ٹیلے بلند ہوں, مرتفع ہوں, اور تیسرے وہ ٹیلے کروڈ ہوں, ایسے کرویچر ہو, انحنی ہو, منحنی ہو. جی, اس ایریے میں, اس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد رہتی تھی. جی, آگے وہی بتایا گیا کہ اذکر اخا عاد, عاد کے بھائی کو یاد کرو. جی, اس لیے کہ عاد کے افراد میں سے تھے, ان کی قوم میں سے تھے. کون؟ حضرت ہود, لہذا انہیں عاد کا بھائی کہا گیا. وذکر اخا عاد, عاد کے بھائی کو یاد کرو, نام نہیں بتایا گیا, ہود ہیں وہ. اذ انذر قومہ بالاحقاف, جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا. یعنی یہ قوم احقاف میں رہتی تھی. در حقیقت یہ ایریا عرب کے جنوب میں, جی جنوب عربی میں حضرموت کے شمال میں واقع ہے. حضرموت ایک ایریا ہے, جو لوگ جغرافی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ دیکھیں گے. یہ جو ایریا ہے احقاف کا, یہ جنوب عربی میں, عرب کے جنوب میں, یہ حضرموت کے شمال میں واقع ہے. آج یہ ایریا خالی پڑا ہوا ہے. سینکڑوں میلوں تک صرف اور صرف ریگستان ہے, اور ہوائیں سائیں چلتی رہتی ہیں. دور دور تک کہیں آبادی نہیں. الربول خالی کہتے ہیں اس کو, الربول خالی. یہ بالکل خالی ایریا ہے. اور روبو شاید اس وجہ سے کہتے ہیں, روبو کہتے ہیں 1/4 کو. یہ میرا خیال ہے کہ جزیرہ نما کے مقابل میں, جزیرہ نما عرب کے بنسبت یہ 1/4 ہے. یہ پورا ایریا یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ریگستان ہے. کوئی جرات نہیں کر سکتا کہ اس صحرا میں داخل ہو, اس ریگستان میں داخل ہو. اس لیے کہ کوئی بھی چیز یہاں داخل ہوتی ہے تو ریت میں مل کر ریت ہو جاتی ہے. جیسے نمک کی کان میں کوئی چیز پڑنے کے بعد نمک ہو جاتی ہے, ایسے اس صحرا میں پھنس کر کے ریت کے نیچے دب کر ریت ہو جاتا ہے. پہلے یہاں ایک متمدن اور ایک مہذب قوم آباد تھی, بہت طاقتور تھی. کیا کیا تھا؟ سورہ شعراء آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ احقاف کے اس ایریے کو اللہ نے کیا کیا چیزیں عطا کی تھی. امدکم بانعام و بنین, جی چوپائے تھے, بہت زیادہ چوپائے, مویشی, اور دوسرے بچے ان کے بہت زیادہ, بنین بیٹے. امدکم بانعام و بنین, تو ایک تو چوپائے بہت زیادہ, مویشی ان کے پاس, اونٹ ہے, بکریاں ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ بنین اور بیٹے. وہ جنات و عیون, اور بڑے بڑے باغات. وہ عیون اور چشمے, جہاں چشمے ابل رہے ہوں, جہاں پانی افراط ہو, ظاہر ہے کہ وہاں باغات کی نشو و نما بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس مویشی تھے, ان کے پاس بیٹے تھے, ان کے پاس باغات تھے, ان کے پاس چشمے تھے. ایک طاقتور قوم تھی. بتایا گیا کہ یہ قوم کسی بھی بلند جگہ پر پہنچتی تو وہاں ایک بیکار کی صرف لہو لعب کے لیے ایک مکان بنا لیتے تھے. کسی جگہ پر پکنک منانے کے لیے جاتے تو وہاں مکان بنا لیتے تھے. جی, اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون, ہر بلند جگہ پر جہاں تم پہنچتے ہو وہاں بیکار کی ایک نشانی بنا لیتے ہو. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون, عبث میں بیکار میں بنا لیتے ہو. کچھ دن رہے چھوڑ کر کے آ گئے, وہ چیز وہیں پڑی ہوئی ہے. اتنی طاقتور قوم تھی. یہی قوم کہتی تھی من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. طاقت کے نشے میں پھول گئے تھے, یہ پھول گئے تھے. اور پھولنے والی چیز کے بارے میں وہ محاورہ مشہور ہے, من انتفخ طار, جو پھول گیا اڑ گیا. جی, تو یہ قوم پھول گئی تھی. اور اس کے اوپر وہی ہوا کا عذاب بھیجا گیا. جیسے غبارے میں ہوا بھر دی جائے, غبارہ اڑ جاتا ہے, تو یہ پھول گئے تھے, ہوا کے ذریعے نے پھولا کر کے اڑا دیا گیا. جی, یہ جو ایریا ہے یہ آج بھی ویسے خالی پڑا ہوا ہے, اور عبور خالی. ہوائیں سائیں چلتی رہتی جو یاد دلاتی ہیں کہ کبھی یہاں کوئی متمدن قوم آباد تھی جس کے اوپر یہی ہوا طاری کی گئی تھی, اور جنہیں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا.
جب انہوں نے حضرت ہود کی بات نہیں مانی اور اپنی عادت پر اور اپنے ظلم کے اوپر یہ لوگ ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا. کیسے؟ تو دیکھیں اس کی تفصیل آ گئی. فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. عارض مینس بادل، بادل کو عارض بولتے ہیں. یعنی بارش رک گئی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، ان کے مویشی مر رہے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی. اس وقت یہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا. جی فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم، وادی کی جمع اودیہ، ویلیز، ان کے ویلیز کی طرف آتا ہوا یہ بادل دکھائی دیا. خوش ہو گئے، وہ کہا قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا اب ہمارے اوپر برسنے والا ہے. قالوا هذا عارض ممطرنا، یہ بادل آ گیا اب ہمارے اوپر برسنے والا ہے. جانتے ہیں اس بادل نے جب اس پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس میں سے ایک تیز ہوا نکلی عذاب علیم کی شکل میں. بل ہوا مستعجلتم بھی، یہ پانی والا بادل نہیں تھا، بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کو تم نے جلدی سے مانگ لیا تھا. یہود سے کہتے تھے نا تو اگر سچا ہے تو عذاب لے آ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں یہ لوگ جلدی کر رہے تھے. بل ہوا مستعجلتم بھی، اس میں پانی نہیں تھا بلکہ یہ وہ چیز تھی جس کو انہوں نے جلدی سے مانگا تھا. وہ کیا تھی؟ ریح فیہا عذاب علیم، ایک ہوا تھی اس بادل میں جس کے اندر عذاب علیم تھا. اب یہ ہوا چلنے لگی، 7 رات اور 8 دن تک اس قوم کے اوپر مسلط رہی. جی 7 لیال و 8 ایام، 7 رات اور 8 دن تک. انجام تدمر کل شیء بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے یہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی. تدمیر جو بھی سامنے آتا تھا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتی تھی یہ ہوا. تدمر، تدمیر کا مطلب ہوتا ہے اینٹ سے اینٹ بجا دینا، تباہ و برباد کر دینا. کیوں؟ بے امر ربها کی قید کیوں لگائی ہے؟ جی بے امر ربها کی قید اس وجہ سے ہے کہ ہوا جیسی چیز جس پر مدار زندگی ہے کہ اگر آدمی کو ہوا میسر نہ ہو تو آدمی مر جائے. جی جس پر مدار حیات ہے، اللہ نے حکم دیا کہ عذاب بن جا، تو جو چیز مدار حیات تھی اسے عذاب بنا دیا گیا. یہ اللہ کا حکم ہے. یعنی اللہ کا حکم ہر جگہ کار فرما ہے، وہ چاہے تو نعمت کو نقمت میں تبدیل کر سکتا ہے، جی، اور رحمت کو زحمت میں. تدمر کل شیء بامر ربها، رب کا حکم تھا اسپیڈ بڑھا دے. جب تک اس کی رفتار معتدل ہے تب تک وہ منفعت بخش ہے، اور اگر اس کی رفتار بڑھ گئی تو پھر عذاب ہے، وہ زحمت ہے وہ. اور اللہ کے حکم سے ایسا ہوا بامر ربها. جی تو ہم یہ خالی قصہ نہ سنیں، یہ قصہ اس وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ نبیوں کی تعلیمات پر جمے رہیں. نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑیں گے تو آپ کے اوپر بھی یہی عذاب آ سکتا ہے. جو آپ کے لیے نعمت ہے اس کو نقمت بنایا جا سکتا ہے، جو آپ کے لیے اچھی ہے وہ بری بنا دی جائے گی. تدمر کل شیء، اور صرف امر رب کی دیر ہے، حکم ہو جائے. اسپیڈ خالی بڑھ گئی تھی مگر ہوا تو وہی تھی، ہوا وہی تھی. اللہ کا حکم اسپیڈ بڑھا دے، اسپیڈ بڑھ گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچا، صرف مکانات کھڑے تھے، مساکن کھڑے تھے اور مکینوں کا پتہ نہیں تھا. جی فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، وہ بھی کھنڈرات کی شکل میں. جی جن مکانوں پر انہیں بڑا ناز تھا انہیں زمین بوس کر دیا اس ہوا نے. صرف مکانوں کے کھنڈرات دکھ رہے تھے، یہ دکھائی نہیں دیتے تھے. اگر یہ کسی درخت کو پکڑتے تھے تو ہوا درخت کو اکھاڑ کر کے درخت سمیت ان کو زمین کے اوپر پٹک دیتی تھی. تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، کھنڈر موجود ہیں، مکینوں کا مکانات موجود ہیں، بس ڈھے ہوئے اور مکینوں کا پتہ نہیں. آخر میں بڑی شان سے فرمایا گیا كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم مجرم قوم کے ساتھ یہی کرتے ہیں. چلو آدمی ڈر جائے، اللہ اکبر. كذلك نجزي القوم المجرمين، ہم مجرم قوم کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں. جب ہمارے احکام کے اوپر ہمارے بندے عمل نہیں کرتے تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہم کرتے ہیں. یہ ہمارا قانون ہے، ہماری سنت جاریہ ہے اس کائنات میں. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اور عالم یہ ہے کہ اس عذاب کے آنے کے بعد آج تک وہ پورا ایریا جو کبھی نخلستان ہوا کرتا تھا، جہاں باغات تھے، جہاں چشمے تھے، آج پورا ایریا سینکڑوں میل تک صرف اور صرف صحرا ہے. کوئی آدمی وہاں جانے کی جرات نہیں کر سکتا. بتائیے، پوری متمدن آبادی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. آج تک نہ وہاں چشمہ ہے اور نہ وہاں کوئی آدمی دکھتا ہے. اللہ كذلك نجزي القوم المجرمين. یہ اس سورہ کریمہ کا نام تھا احقاف، اس کی ہم نے شرح کی. جی جی